وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال إذا أذنت فتوسل في أذانك وإذا أقمت فاحذر. رواه الإمام الترمذي في جامعه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت محتمم صاحب، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور جامعہ حاضہ کے روح رواں حضرت محتمم صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ حضرت والا نے اس جانب عنان توجہ مبذول کی اور ہمیں اذان و اقامت کی لائن سے بھی تیاری کرنے کا اور تیار ہونے کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی اس کاوش کو، اس توجہ کو قبول فرمائے اور اسی طرح دین متین کی مختلف جہات اور مختلف پہلوؤں سے دین کی خدمت مقبولہ لیتا رہے اور ہم سب سے بھی لیتا رہے، آمین۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، سورہ مائدہ اور سورہ حج کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والو شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور دوسری آیت میں نے پڑھی سورہ حج کی: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ حقیقت دل کے تقوی کی علامت ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ قرآن کریم میں ان دونوں آیتوں میں ایک ہی مفہوم کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک جگہ انداز نہیں ہے اور دوسری جگہ انداز مثبت ہے۔ جب قرآن نے یہ کہا ایمان والو شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مطلب ہے تعظیم کرو۔ اور جب قرآن نے یہ کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تعظیم کرو مطلب ہے بے حرمتی نہ کرو۔ ایک ہی مفہوم ہے، بس فرق منفی اور مثبت کا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ شعائر کہا کس کو جاتا ہے۔ شعائر کے معنی آتے ہیں مخصوص علامات، مخصوص نشان، جس سے کسی قوم کی پہچان ہو سکے، شناخت ہو سکے۔ جیسے جو طلبہ عربی درجات میں ہیں اور فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں، انہوں نے جب اذان کا واقعہ پڑھا ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، مشورہ بلایا اور نماز کے لیے کس طرح جمع کیا جائے یہ مشورہ بلایا۔ اس مشورے میں ایک بات آئی تھی کہ یہود کی طرح قرن کا استعمال کیا جائے۔ یہ قرن یہود کی کا شعار تھا۔ بعض روایت میں بوق کا لفظ آیا ہے۔ بعض صحابی نے مشورہ دیا کہ نصارہ کی طرح ناقوس کا استعمال کیا جائے۔ ناقوس یہ نصارہ کا شعار تھا۔ بعض صحابی نے مشورہ دیا کہ مجوس کی طرح آگ کا استعمال کیا جائے۔ یہ آگ کا جلانا یہ مجوس کا شعار تھا۔ ہمارے زمانے میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو، جیسے وہ سکھوں کی پگڑی ہوتی ہے، اس پگڑی کو دیکھ کے ہم پہچان لیتے ہیں کہ فلاں سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ غیر مسلمین میں وہ دھوتی اور مخصوص رنگ کا کپڑا ہوتا ہے، پیشانی پر قشقہ وہ نشان لگاتے ہیں۔ یہ چیزیں شعار کہلاتی ہیں جن کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں کہ اس کا تعلق کس دین سے ہے، کس دھرم سے ہے، کس مذہب سے ہے۔
شعائر اللہ، دین اسلام کا شعار کس کو کہتے ہیں؟ وہ اقوال و افعال جو عرف میں مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں، ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے، شعائر اسلام کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد یہ شعائر اسلام میں سے ہے، ختنہ شعائر اسلام میں سے ہے، قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، حج شعائر اسلام میں سے ہے، سنت کے مطابق داڑھی شعائر اسلام میں سے ہے، اور اذان یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ لہذا روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں اگر جنگ کے لیے تشریف لے جاتے اور اس علاقے سے اذان کی آواز آ جاتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس علاقے پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ اذان کی آواز کا آنا یہ علامت ہے کہ وہاں مسلمان آباد ہیں۔ اذان شعائر اسلام میں سے ایک شعار ہے۔ اب دونوں آیتوں کو آپ سامنے رکھو، جب اذان شعائر اسلام میں سے ایک شعار ہے، ایک آیت یہ کہتی ہے کہ شعائر اسلام کی بے حرمتی نہ کرو، اور دوسری آیت یہ کہتی ہے کہ شعائر اسلام کی تعظیم کرو۔ بے حرمتی تین طریقے سے ہوتی ہے، شعائر اسلام کی بے حرمتی تین طریقے سے ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل ہی کرنا چھوڑ دیا جائے، یہ بے حرمتی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے لیکن ادھورا اور ناقص عمل کیا جائے، یہ بھی بے حرمتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے لیکن مقررہ حدود اور مقررہ احکام سے تجاوز کر دیا جائے، یہ بھی بے حرمتی ہے۔ جیسے ہمارے بدعتی بھائیوں نے کیا کہ اذان سے پہلے درود کو لازم کر دیا، اور اذان کے بعد مؤذن مائک میں اذان کے بعد کی پوری دعا پڑھتا ہے، اس کو بھی لازم کر دیا، حدود سے بڑھ گئے، یہ بھی بے حرمتی۔ لہذا اذان کی بے حرمتی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اذان کی تعظیم بھی ہونی چاہیے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اذان کی بے حرمتی کیسے ہوتی ہے اور اذان کی تعظیم کیسے ہوتی ہے۔ اذان کے کلمات کی بے حرمتی یہ ہے کہ اس میں لحن جلی کیا جائے، لحن خفی کیا جائے، اور جن کلمات پر مدود ہیں، مد ہیں، ان مد کو مکمل نہ کیا جائے یا کیا ہی نہ جائے، یہ اذان کی بے حرمتی ہے۔ اور اذان کی تعظیم یہ ہے کہ اذان کے کلمات کو لحن جلی سے، لحن خفی سے پاک اور محفوظ رکھا جائے، اور جن جن کلمات پر مدود آئے ہیں، جن مد کی جو مقدار ہے اس مقدار کے مطابق اس کو کھینچا جائے، یہ اذان کی تعظیم۔ اب آپ یہ سمجھو کہ اذان میں لحن جلی کیا ہے، جس کی وجہ سے اذان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اذان میں لحن جلی، اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کے شروع میں جو حمزہ ہے اس پر مد پڑھ دے، اللہ، یہ لحن جلی ہے۔ اکبر کے شروع میں حمزہ ہے، اس پر مد پڑھ دے، اکبر، لحن جلی ہے۔ اکبر کے بعد الف کا اضافہ کر دے، اکبار، لحن جلی ہے۔ اشہدو کے حمزہ پر مد پڑھ دے، اشہدو، لحن جلی ہے۔ محمد لفظ آتا ہے، میم کے بعد واو کا اضافہ کر دے، محمد، لحن جلی ہے۔ دوسری میم کے بعد الف کا اضافہ کر دے، محمد، لحن جلی ہے۔ رسول کا لفظ آتا ہے، را کے بعد الف کا اضافہ کر دیا جائے، رسول، لحن جلی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اذان میں لحن جلی ہو جائے تو اذان واجب الاعادہ ہے، اس کو لوٹانا ضروری ہے۔
ایسی اذان جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لہذا اذان میں لہنے جلی سے بچنا ہے۔ اگر کوئی آدمی مؤذن اذان میں لہنے جلی کر رہا ہے تو وہ اذان جو دین اسلام کا شعار ہے اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، جس سے قرآن نے منع کیا۔ لہنے خفی کیا ہے؟ اذان میں لہنے خفی کیا ہے؟ اذان میں لہنے خفی یہ ہے محمد رسول اللہ، ہے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ محمد کی جو تنوین ہے اس کا را میں ادغام ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ادغام نہ کرے اور اس طرح پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لہنے خفی ہے۔ اللہ کے شروع میں حمزہ ہے، اللہ، حمزہ کو ہا سے بدل دے، اللہ کی جگہ اللہ کہہ دے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ لہنے خفی ہے۔ اسی طریقے سے حی علی الصلاح، اخیر میں تائے مدورہ ہے جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی وقف کرتا ہے لیکن اس تا کو جو تائے مدورہ ہے ہا بن جاتی ہے اس کو ظاہر نہیں کرتا، حی علی الصلاح پڑھتا ہے، حی علی الصلاح، یہ لہنے خفی ہے۔ لہذا لہنے جلی اور لہنے خفی سے اذان کے کلمات کو محفوظ رکھنا یہ اذان کی تعظیم ہے، اور لہنے جلی یا لہنے خفی کا ارتکاب کرنا یہ بے حرمتی۔ دوسری بات، اذان میں کے جو کلمات ہیں ان میں 3 طرح کے مد آ رہے ہیں۔ بعض مؤذن اذان کے کلمات کو کھینچتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کی سانس نہ رک جائے، حتی یأتی امر اللہ، کھینچتے ہی رہتے ہیں کہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے کہ بس رکتے ہی نہیں، یا حتی یأتیہ الیقین، سمجھتے ہیں کہ بس جتنی لمبی سانس ہے الفاظ کو کھینچتے ہی رہو۔ نہیں، کس لفظ کو کتنا کھینچنا ہے اس سلسلے میں بھی قاعدہ متعین ہے۔ اگر ہم ان قواعد کی پاسداری کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، تو شعار یعنی اذان کی تعظیم ہوگی، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اذان کی بے حرمتی ہوگی۔ کلمات اذان شروع سے لے کر اخیر تک 3 طرح کے مد ہیں اس میں۔ نمبر 1 مد اصلی، اس کو ذاتی بھی کہتے ہیں، طبی بھی کہتے ہیں، قاری صاحب صحیح ہے نا؟ مد اصلی، مد ذاتی، مد طبی ایک ہی چیز ہے۔ یہ اذان کے کلمات میں 2 جگہ ہے، جہاں جہاں لفظ اللہ آیا ہے اللہ میں مد اصلی ہے، اور دوسری جگہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ، اس میں مد اصلی۔ پورے اذان کی کلمات میں یہ 2 جگہ مد اصلی ہے۔ ایک جگہ مد فرعی کی جو 4 قسمیں ہیں اس میں سے ہے مد منفصل۔ قرآن میں اذان میں لا الہ الا اللہ 2 جگہ ہے۔ لا الہ الا اللہ جو آیا ہے اس میں مد منفصل ہے، اور 5 جگہ مد عارض وقفی۔ یاد رہے گا اذان میں جہاں جہاں اللہ کا لفظ آیا ہے اور الصلاۃ خیر من النوم کے الصلاۃ میں مد اصلی ہے، لا الہ کا جو لفظ آیا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ مد منفصل ہے، اور 5 جگہ مد عارض وقفی ہے۔ کون سی 5 جگہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ
جو الا اللہ میں اللہ ہے، مد عارض وقفی ہے. اس کے آگے محمد الرسول اللہ میں جو اللہ ہے وہاں پر بھی مد عارض وقفی ہے. حی علی الصلاح، الصلاح پر مد عارض وقفی ہے. حی علی الفلاح، الفلاح پر مد عارض وقفی ہے. اور الصلاۃ خیر من النوم میں النوم پر مد عارض وقفی ہے. 5 جگہ ہوئی نا. یہ کلمات اذان میں یہ 5 جگہ ہیں جہاں پر مد عارض وقفی ہے. اب اس کا تعلق قواعد تجوید سے ہے. مد اصلی کو کتنا کھینچا جائے، مد منفصل کو کتنا کھینچا جائے، اور مد عارض وقفی کو کتنا کھینچا جائے. مد اصلی میں قصر ہوتا ہے. قصر کہتے ہیں ایک الف کے برابر کھینچنا. بلکہ اس سے پہلے آپ ایک چیز اور سمجھو، اسباب مد کیا ہے؟ اسباب مد 2 طرح کے ہیں. ایک سبب لفظی اور دوسرا سبب معنوی. سبب لفظی ہے حمزہ اور سکون، اور سبب معنوی 2 ہے. ایک نفی میں مبالغہ اور ایک تعظیم. نفی میں مبالغہ اور تعظیم، یہ دونوں سبب معنوی. اب سوال یہ ہے کہ اذان میں جہاں جہاں لفظ اللہ آیا ہے اس کو کتنا کھینچا جائے. اس میں قصر ہوتا ہے اور قصر کی مقدار ہے 1 الف. لہذا جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو جہاں پر بھی مد اصلی آئے گا، جیسے مالکی یوم الدین، مالکی خالق مد اصلی ہے، وہاں پر 1 الف کے برابر اس کو کھینچا جائے. لیکن جب اذان میں مد اصلی آئے، اللہ میں جب مد اصلی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر سبب معنوی یعنی تعظیم کے اظہار کے لیے 1 الف سے زیادہ کھینچا جائے. 1 الف سے زیادہ کھینچا جائے. اب 1 الف سے زیادہ کتنا کھینچا جائے؟ 7 الف تک کی اجازت ہے. کتنے تک؟ 7 الف تک. 3 الف تک اذان میں مد اصلی کو کھینچنا مستحسن اور بہتر ہے، اور 7 الف تک کھینچنا یہ جائز ہے. قرآن کی تلاوت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ آپ نماز کے باہر پڑھ رہے ہو یا نماز کے اندر پڑھ رہے ہو. لیکن یہی مد اصلی جب اذان میں آئے تو اللہ کے نام کی تعظیم، عظمت شان کو اجاگر کرنے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ یہاں قصر ہے، لیکن 1 الف سے زیادہ 3 الف تک کھینچنا مستحب ہے، مستحسن ہے، اور 7 الف تک کھینچنا یہ جائز ہے. لہذا لفظ اللہ کو اتنا کھینچا جائے. جہاں پر مد منفصل ہے، مد منفصل میں توسط ہے، اور توسط کی مقدار کیا ہے؟ توسط کی مقدار 2 الف سے لے کر کے 4 الف تک مختلف اقوال. 2 الف، 2.5 الف، 3 الف، اور زیادہ سے زیادہ 4 الف. لہذا لا الہ اس کو 4 الف تک زیادہ سے زیادہ کھینچا جا سکتا ہے. کیوں؟ نفی میں مبالغہ کی وجہ سے. سبب مد معنوی ہے، نفی میں مبالغہ. 2 الف تو کھینچنا ہی ہے، لیکن 2.5، 3، 4 تک کی اجازت. اگر کوئی آدمی 4 سے زیادہ کھینچے یا 2 سے کم کھینچے تو پھر یہ لہن جلی اور لہن خفی میں آ جائے گا، اذان کی بے حرمتی ہو جائے گی. 2 اور 2.5 الف
کے درمیان آپ کھینچ سکتے ہیں 4 الف تک، اور جہاں پر مد عارض وقفی ہے، مد عارض وقفی کو کتنا کھینچا جائے گا؟ میں نے یہ 5 جگہ بتائی اذان میں، یہ 5 جگہ ہیں جہاں پر مد عارض وقفی ہے۔ مد عارض وقفی میں بھی مد کی مقدار میں ائمہ قرہ کا اختلاف ہے۔ 3 الف سے شروع ہوتا ہے، 4 اور 5، 5 سے زیادہ کسی کا قول نہیں، کسی قاری کا قول نہیں، زیادہ سے زیادہ 5 الف، 3 الف سے لے کر کے 5 الف تک کی مقدار مد عارض وقفی کو کھینچیں۔ ان قواعد کی رعایت کر کے اگر کلمات اذان میں مد کرتے ہیں تو یہ اذان کی تعظیم ہے، اور اگر اس سے آپ نے کم کر دیا یا اس سے بڑھا دیا تو یہ اذان کی بے حرمتی ہے۔ بعض طلبہ ابھی اذان دے رہے تھے، میں غور کر رہا تھا، مد منفصل میں مد عارض وقفی سے زیادہ مد کر رہے تھے، حالانکہ مد عارض وقفی کی مقدار 5 الف ہے اور مد منفصل کی زیادہ سے زیادہ مقدار 4 الف ہے۔ یہ الف کیا ہوتا ہے؟ 1 الف، 2 الف، 4 الف، 5 الف، کیا ہے؟ پڑھا ہوگا آپ نے تجوید میں، کھلی انگلی کو بند کرو یا بند انگلی کو کھولو، یہ 1 الف ہوا۔ جتنا وقت اس میں لگتا ہے نا کھلی انگلی کو بند کرنے میں، یہ 1 الف کی مقدار ہے، یا بند انگلی کو کھول لو، یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ تو جتنا اس طرح 5 مرتبہ کرو، اس میں کتنا لگے گا وقت؟ یہ 5 الف ہو گیا۔ 2 مرتبہ کرو، کتنا وقت لگے گا؟ 2 الف ہو گیا۔ یہ جو وقت لگ رہا ہے اس کو 1 الف، 2 الف یا 4 الف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اذان کے قواعد ہیں، اپنی مرضی سے ہم اس میں جس الفاظ کو جتنا چاہیں کھینچ دیں، ہم آزاد نہیں ہیں، مختار نہیں ہیں، بلکہ قواعد کی روشنی میں ہمیں کلمات اذان کو ادا کرنا ہے۔ ایک تعظیم اور بے حرمتی کا تعلق کلمات اذان سے یہ ہوا۔ دوسری بے حرمتی اذان میں یہ ہوتی ہے مؤذن کی لائن سے۔ آج کل جو مؤذن کا انتخاب ہو رہا ہے، دنیا میں وہ کسی کام کا نہ رہ جائے، پینشن یافتہ ہو، اس آدمی کو مؤذن متعین کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھو، یہ جو کلمات اذان ہیں یہ کسی نبی کا منتخب کردہ نہیں ہے، کسی انسان کا منتخب کردہ نہیں ہے، بلکہ ان کلمات اذان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اتارے ہوئے کلمات ہیں۔ آپ کو وہ اذان کے بارے میں آپ کو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کا وہ خواب معلوم ہوگا۔ فرشتے یہ کلمات اذان کے لے کر کے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ ان کلمات کا انتخاب نبی نے نہیں کیا یا انسان نے نہیں کیا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ الفاظ منتخب شدہ ہیں۔ آپ ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھیں۔ اذان کے بعد کی ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة۔ اذان کو الدعوة التامة کہا گیا۔ الدعوة التامة یہ اذان مراد ہے، کامل دعوت، تام دعوت۔ سوال یہ ہے کہ اذان یہ دعوت تامہ کیوں ہے؟ 2 وجہ سے۔ دعوت تامہ ہونے کی بنیاد کتنی ہے؟ 2۔ نمبر 1، دعوت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دعوت خاصہ اور ایک دعوت عامہ، خصوصی پارٹی، عمومی پارٹی۔ دعوت خاصہ اور دعوت عامہ۔ اذان اپنی وضع کے اعتبار سے دعوت خاصہ ہے، لیکن اپنے پیغام کے اعتبار سے دعوت عامہ ہے۔
آپ اندازہ لگاؤ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو مسلمانوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہے، نماز کے لیے بلا رہا ہے. اس اعتبار سے یہ دعوت خاصہ ہے. لیکن اذان کے جو کلمات ہیں ان میں پیغام جو دیا جا رہا ہے وہ دعوت عامہ یعنی دین کا پیغام دیا جا رہا ہے. اس اعتبار سے یہ دعوت عامہ ہے. لہذا اذان کے کلمات دعوت خاصہ اور دعوت عامہ دونوں کو ملا کر کے یہ دعوت تامہ. اسی طرح اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں. بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت. توحید، رسالت اور آخرت، اور ان تینوں میں سے بھی 2 بہت اہم ہیں، توحید اور رسالت. آپ اذان کے کلمات میں غور کرو. پوری جو اذان ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اللہ اکبر. اچھا ایک بات پہلے سمجھو، توحید اللہ کو ایک ماننا ذات کے اعتبار سے بھی ضروری ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی ضروری ہے. ایک ہوتی ہے توحید فی الذات اور ایک ہوتی ہے توحید فی الصفات. توحید فی الذات کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، ایک سے زیادہ نہ مانا جائے، یہ توحید فی الذات ہے. اور توحید فی الصفات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو صفات مخصوص ہیں وہ غیر اللہ میں ثابت کر دی جائے، جس کو شاہ ولی اللہ صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں تشبیہ سے تعبیر کیا. اسی کو تشبیہ کہتے ہیں. مشرکین مکہ اسی شرک میں مبتلا تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو صفات مخصوص ہیں، رازق ہونا، خالق ہونا، نافع اور ضار ہونا، یہ غیر اللہ میں ثابت کر دی جائے، یہ شرک فی الصفات ہے. لہذا دونوں توحید ضروری ہے، توحید فی الذات اور توحید فی الصفات. جب یہ دونوں توحید ملتی ہے تو یہ کامل توحید ہوتی ہے. پہلے جو اذان میں آپ اللہ اکبر کہتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید فی الصفات کا ذکر کیا. اس کے بعد جب آپ آتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید فی الذات کا ذکر کیا. یہ دونوں توحید مل کر کے توحید کامل ہو. توحید ہو گئی لیکن ابھی ایمان پورا نہیں ہوا. صرف توحید سے ایمان پورا نہیں ہوتا بلکہ توحید کے ساتھ رسالت چاہیے. اسی لیے آگے آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ رسالت. توحید اور رسالت، اب انسان کا ایمان کامل ہو گیا. اور یہی دونوں چیز اللہ تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ توحید ہے اور محمد رسول اللہ یہ رسالت ہے. یہ دونوں چیز جب ملے گی تو ایمان کامل ہو گیا، آدمی مومن ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ جب مومن بن گیا تو اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے. شریعت لائی ہوئی شریعت پر میں سے سب سے اہم چیز نماز. اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت میں جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. اسی لیے سب سے اہم کا اس کے بعد ذکر ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز سب سے اہم کا ذکر. اب اس کے بعد حی علی الفلاح، یہ نماز کا فائدہ ہے. سوال یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ الفلاح کامیابی بھی، دارین کی کامیابی، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی. تو گویا کہ اس میں اذان کا، نماز کا فائدہ بھی ہے اور عقید ہے آخرت بھی. اس کے بعد پھر وہی توحید فی الذات اور توحید فی الصفات پر اذان کو ختم کر دیا گیا، یہ بتانے کے لیے
کہ یہ توحید فی الذات اور توحید فی الصفات انسان کے لیے ابتدا سے انتہا تک ضروری ہے. اگر ابتدا میں تو وہ مومن ہے، لیکن مرنے کے وقت موحد نہیں ہے تو وہ ناکام ہو جائے گا. اسی لیے اذان کے اخیر میں پھر اسی توحید کا اعادہ کیا گیا ہے. اب میں نے جو یہ تفصیل بتائی کلمات اذان کی، آپ اس میں غور کرو. کلمات اذان میں توحید بھی ہے، کلمات اذان میں رسالت بھی ہے، اور کلمات اذان میں آخرت بھی ہے. اسی لیے اس کو دعوت التامہ کہا گیا ہے. الدعوت التامہ، کامل دعوت. جب اذان کامل دعوت ہے تو اس کے لیے جو داعی ہوگا وہ داعی بھی اہم ہوگا، اس داعی کا بھی کامل ہونا ضروری ہے. کام جس لیول کا ہوتا ہے کرنے والا بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے. جب دعوت اتنی اہم ہے تو داعی یعنی اذان دینے والا بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے جو کامل ہو، تام ہو. یہ نہیں کہ جس کو چاہا مؤذن بنا دیا، جو چاہے اذان دے دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذن کا انتخاب فرمایا ہے، مؤذن کا انتخاب فرمایا ہے. آپ نے وہ اذان کا واقعہ پڑھا ہے. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. جب فجر کے وقت اذان دینے کی باری آئی تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے اذان نہیں دی، بلکہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا القی علی بلال فإنه يؤذن فإنه أندى صوتا منك. حضرت عبداللہ بن زید سے کہا کہ تم نے جو کلمات اذان میں سنے ہیں، تم نے یاد کیے ہیں، وہ بلال کو بتاؤ اور بلال وہ کلمات کے ذریعے اذان دیں گے. دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مؤذن کا انتخاب فرمایا کہ عبداللہ بن زید اذان نہیں دیں گے، حضرت بلال اذان دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اتنے سارے صحابہ، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، لیکن آپ نے ان میں سے 4 کا انتخاب فرمایا. 4 مؤذن ہیں، مؤذنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 4 صحابی، 2 مدینہ میں، 1 مکہ میں اور 1 قباء میں. مدینہ میں 2، حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن عمر بن مکتوم، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ. یہ دونوں مدینہ کے مؤذن. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ یہ مکہ کے مؤذن تھے، اور حضرت سعد القرظ یہ مسجد قباء کے مؤذن تھے. آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنے سارے صحابہ میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 اشخاص کا انتخاب فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت تامہ ہے، دعوت بڑی اہم ہے. اس کے لیے داعی بھی کامل ہونا چاہیے، اس کے کچھ اوصاف ہونے چاہیے، کچھ صفات ہونی چاہیے. وہی داعی، وہی مؤذن اس دعوت تامہ کا حق ادا کر سکتا ہے. وہ اوصاف کیا ہیں، وہ صفات کیا ہیں؟ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ اذان نہیں دیں گے، حضرت بلال اذان دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وجہ کی صراحت فرمائی فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، اس لیے کہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے. اس سے پتا چلا کہ مؤذن کی آواز بلند ہونی چاہیے، وہی مؤذن بننے کا حقدار ہے. اسی طرح مؤذن صالح ہونا چاہیے. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے فاسق کی امامت مکروہ ہے، مؤذن صالح ہونا چاہیے. اور یہ کہاں سے پتا چلا؟ ہمارے نامسر میں آیت پڑھی تھی لیکن ادھوری پڑھی. کیا آیت پڑھی تھی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وعمل صالحا، یہ وعمل صالحا، اس سے پتا چلا کہ داعی کا عمل صالح والا ہونا ضروری ہے۔ مؤذن صالح ہونا چاہیے، فاسق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا کہ فاسق کی اذان مکروہ ہو جائے۔ تیسری بات، مؤذن کا اوقات اذان اور نماز سے واقف ہونا چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا وقت اذان کا ہے اور کون سا وقت اذان کا نہیں ہے، یعنی نماز کا وقت شروع ہوا یا نہیں ہوا، مؤذن کو واقف ہونا چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں سنن ترمذی میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے، بقیہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ مدینہ میں جو دو مؤذن تھے، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، رمضان کے مہینے میں مدینے میں دو اذان ہوتی۔ پہلی اذان سحری کی اطلاع کے لیے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، اور دوسری اذان فجر کے لیے، فجر کی نماز کے لیے۔ پہلی اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کہتے تھے، سحری والی اذان، اور نماز والی جو دوسری اذان ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے۔ لوگ حضرت ابن ام مکتوم کی اذان کو سن کر کے کھانا شروع کرتے تھے، اور حضرت بلال کی اذان کو سن کر کے کھانا بند کر دیتے تھے۔ یہ معمول چلا آ رہا تھا، لیکن ایک مرتبہ حضرت بلال سے غلطی ہوئی۔ حضرت بلال کی آنکھ بینائی کچھ کمزور ہو گئی، ابھی صبح صادق ہوئی نہیں تھی، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا، اور حضرت بلال کو لگا کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے صبح صادق ہونے سے پہلے ہی، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی۔ اب لوگ حضرت بلال کی اذان پر کھانا بند کرتے تھے نا، انہوں نے بند کر دیا، حالانکہ ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے دونوں مؤذنوں کی ڈیوٹی بدل دی۔ پہلی اذان پہلے حضرت ابن ام مکتوم دیتے تھے، اور دوسری اذان فجر کی نماز کے لیے حضرت بلال دیتے تھے۔ اب ڈیوٹی بدل دی گئی، بلال اب پہلی اذان دیں گے اور ابن ام مکتوم اب دوسری اذان دیں گے نماز میں۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کی عادت تو یہ تھی اب تک ڈیوٹی کے بدلنے سے پہلے کہ ابن ام مکتوم کی اذان پر کھاتے تھے اور حضرت بلال کی اذان پر کھانا بند کرتے تھے۔ اب ڈیوٹی بدل گئی، بلال اب پہلی اذان دیں گے، اس پر کھانا ہے، اور ابن ام مکتوم دوسری اذان دیں گے، اس پر کھانا بند کرنا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں روایت آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یغرنکم اذان بلال، کہ اذان بلال سے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا، بلکہ اب اذان بلال سن کے کھانا ہے اور اذان ابن ام مکتوم سن کر کے کھانے کو بند کرنا ہے۔ یہ پورا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت بلال سے وقت کی پہچان میں غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی نے ڈیوٹی بدلی۔ اس سے پتا چلا کہ مؤذن کو وقت کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، ایسا ہی آدمی مؤذن بننے کا حقدار ہے۔ تو آواز بلند ہو، وہ صالح ہو، وقت کی معرفت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی آواز بھی اچھی۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شعائر اسلام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔